بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں جب ہم گھروں میں فارغ ہیں تو اپنے اوقات کو گزارنا ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ ہمارا وقت کیسے گزرے، تو اس کے بارے میں کچھ گزارشات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں سے کوئی بات آپ کو مناسب لگے اور آپ اس کو اختیار کرنا چاہیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ میری باتوں سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ جو چیز مجھے پسند ہے وہی سب دوستوں کو بھی پسند ہو۔ اگر کوئی اچھی بات ملے تو آپ اس کو اختیار فرمائیں۔ اس میں سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھیں تو اپنی زندگی کو سنت کے قریب کرنے کا عزم کریں۔ ان دنوں میں ہم مسنون اعمال وہ اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ان دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں اور ان فرصت کے لمحات سے ایک مستقل زندگی گزارنے کا ایک معمول وہ ہم سیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھیں تو مسواک کو اٹھتے ہی اپنے منہ میں لے لینا، یہ ایک مسنون عمل ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہم مسواک کو چبانا شروع کریں۔ اور جو ہمارے دوست حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، تو صبح اٹھتے ہوئے یہ آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو 10 آیات ہیں ان کا پڑھنا مسنون عمل ہے۔ صبح اٹھ کر یہ پڑھیں۔ اگر ہم تہجد کے وقت میں اٹھ گئے ہیں تو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ سحری کے وقت میں اہل ایمان استغفار کرتے ہیں، تو ہم استغفار بھی کر لیں۔ اگر نوافل کا موقع نہ ہو تو زبانی استغفر اللہ کہا جا سکتا ہے، تو یہ قرآن کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ پھر جب ہم باوضو ہونے کے بعد نماز کا ارادہ فرمائیں تو فجر کی سنتیں اور فرائض کے درمیان اپنی روزی کو بابرکت بنانے کا ایک عمل و حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ہم فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ہم ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اور اگر درمیان میں اور موقع ہو تو پھر ہم اس میں دعا میں مشغول ہوں، چونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک بہترین وقت اذان اور فرض نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ممکن ہو تو باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر مسجد میں جانا ممکن نہیں ہے تو گھر میں بھی باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ موجودہ حالات میں باہر نکلنا مشکل بنا دیا گیا ہے یا ہم بطور احتیاط خود باہر نہیں جانا چاہتے تو گھر میں بھی اکیلے نماز پڑھنے کے بجائے باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ ہم آگے ہو جائیں، اگر بالغ مرد ہیں تو وہ دوسری صف میں ہو جائیں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر بچوں کو ہم دوسری صف میں کھڑا کر لیں اور گھر کی خواتین کو ہم تیسری صف میں کھڑا کریں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز اہتمام سے پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اب جب ہم فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو کوئی خطرناک چیز ہمارا نقصان نہیں کر سکے گی جب ہم اللہ کی پناہ میں ہوں۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ فجر کی نماز وہ قبر کی وحشت میں
انسیت کے طور پہ آئے گی، ایک خوبصورت شکل اختیار کر کے آئے گی، اور اس وقت میں جب قبر میں انسان مشکل میں ہوگا تو فجر کی نماز اللہ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے آ جائے گی۔ تو فجر کی نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر مسنون دعائیں جو ہمیں صبح و شام کی معلوم ہیں، اگر یاد نہیں ہیں تو موقع ہے ہم مسنون دعاؤں کی کوئی بھی کتاب لے لیں۔ کتاب دستیاب نہیں ہے تو ہم نیٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو صبح کی مسنون دعائیں وہ ہم اہتمام سے پڑھیں۔ پھر سورۃ یاسین شریف صبح کے وقت میں ایک دفعہ پڑھ لیں، کہ جب ہم صبح سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور سارے دن کے کاموں میں معاونت ہوگی۔ اسی طرح شام کو بھی سورۃ یاسین شریف پڑھنے کا معمول ہو۔ اسی طرح صبح کے وقت میں سورۃ تغابن بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں، جب انسان کے لیے دن میں کوئی مسئلہ کو پریشانی ہو تو اس کا بھی ہم اہتمام کر لیں۔ پھر اس کے بعد ہم اگر ممکن ہو تو اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ جب سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے 15 منٹ، تقریباً 15 منٹ کے بعد ہم اشراق کی نماز ادا کریں۔ اتنی بڑی عظیم الشان فضیلت والا عمل ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ گھر میں عطا فرماتے ہیں۔ تو 2 رکعت ہم پڑھ لیں تو یہ 2 رکعت ہمارے لیے حج عمرے کا ثواب دلانے کا باعث بنے۔ پھر اس کے بعد اگر ہمارا ناشتے کا وقت ہے تو ہم ناشتہ کر لیں۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد دن میں ہمارا پہلا عمل قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم اہتمام کریں اور 3 پارے روزانہ کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، اگر اس سے زیادہ ممکن ہو تو پڑھا جا سکتا ہے۔ 3 پارے پڑھ لیں تو 10 دن میں ایک قرآن مجید اس کی تلاوت مکمل ہو جائے گی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اخیر عمر میں تصنیف کے کام کے ساتھ ساتھ 8 پارے روزانہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جتنا ممکن ہو ہم اس کی تلاوت فرمائیں۔ تو صبح کا وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم تلاوت میں بسر کریں، تلاوت میں صرف کریں۔ اب اس کے بعد ہمارے بچے اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان کو ان کی تعلیمی لائن میں پابند کریں۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم ان کو تعلیم میں خود بٹھائیں۔ اگر ہمارے بچے مدارس سے وابستہ ہیں تو ہم انہیں قرآن مجید کا سبقی ہے، پارہ ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کریں کہ آپ مجھے سبقی کے طور پہ اتنا سنائیں گے، آپ نے یہ پارہ مجھے یاد کر کے سنانا ہے۔ اگر مدارس میں حفظ کے شعبے سے وابستہ نہیں ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، تب بھی ہم انہیں اپنے پاس بٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت کروائیں۔ 1 گھنٹہ کروا لیں تو زیادہ مناسب ہے، لیکن جتنا آسانی سے ممکن ہو ہم بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مبذول کروائیں، لیکن خود بھی ساتھ بیٹھیں اور خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس لیے کہ جو دعوت عمل سے ہوگی وہ زبان سے نہیں ہے، کہ ہم اپنا عمل ایسا پیش کریں تاکہ بچے خود شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پھر بچوں کو ہم اگر اسکول کی لائن سے وابستہ ہیں تو ہم ان کو پابند کریں کہ آپ نے 2 گھنٹہ اپنا ہوم ورک یا کوئی بھی ہم ان کو میتھ کروانا چاہتے ہیں، انگلش کروانا چاہتے ہیں، اردو کا کام کروانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ٹچ رہیں، انہیں بالکل فارغ نہ کر دیں، بلکہ انہیں ہم صبح سے ہی تعلیم کی لائن میں، جیسے اسکول یا مدرسے میں وہ 4 5 6 گھنٹے پڑھتے تھے تو ہم کم از کم ان کو 2 گھنٹے کے لیے اپنے پاس پابند کریں اور اپنی نگرانی میں کام کروائیں، اور نہیں ہے تو ان کی خوشخطی لکھائی چاہے کسی بھی زبان کی ہو تو ہم اپنی نگرانی میں انہیں کروانے کی کوشش کریں۔ پھر ہم خود جب بچے یہ کام کر رہے ہوں تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی کوئی تفسیر
اس کا شروع سے مطالعہ کریں، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہمیں تھوڑی سی الجھن ہو تو جو قریب میں ہمارے عالم دین موجود ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان سے ان آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، خود ہی اس کا مفہوم اخذ نہ کریں۔ جہاں تھوڑی سی الجھن معلوم ہو تو قریب میں جو صحیح اہل علم موجود ہیں جو ہمیں تسلی کروا دیں، ہم ان سے اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد جب 1 گھنٹہ تلاوت کا اور 1 گھنٹہ ہمارا مطالعے میں گزر جائے تو پھر ہم اپنے گھر میں گھر والوں کے کام میں معاونت کریں۔ مسنون عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں بھی مصروف ہوتے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ ان کے کام میں معاون بننا، ان کا ہاتھ بٹانا مسنون عمل ہے، کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ کام گھر کے کام کاج شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، امام الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر کے کام کاج سر انجام دے سکتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کام سر انجام دینا کوئی ہماری شان کے خلاف نہیں ہے یا کوئی گھٹیا عمل نہیں ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام کاج صرف عورتوں کے ذمہ ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، اگر کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک مسنون عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کے ساتھ تعاون فرماتے تھے۔ پھر ہم اگر آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں اور بچوں کو کچھ دیر کے لیے کھیلنے میں مصروف کر دیں۔ اس دوران اگر ہم خبریں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں، معلومات اخذ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک محدود وقت مثلاً 1 گھنٹہ ہم اس میں صرف کریں کہ ہم نے موجودہ احوال سے اگر باخبر رہنا ہے، کچھ معلومات ہمیں چاہیے ہیں تو ہم اس میں اندھا دھند وقت صرف نہ کریں، بلکہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم نے اس کام میں لگانا ہے۔ پھر جب اس کام سے ہم فارغ ہو جائیں تو ظہر کی نماز کا وقت قریب ہوگا، تو ہم ظہر کی نماز کی تیاری کریں اور نماز ظہر سے پہلے اگر ہمارا کھانے کا معمول ہے تو ہم وہ کھانا کھا لیں، نماز کے بعد کا معمول ہے تو ہم نماز کے بعد وہ کھانا کھائیں۔ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تب دوپہر کو قیلولہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک مسنون عمل ہے، تو ہم تھوڑی دیر اتباع سنت میں لیٹ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو گھنٹہ سوئے گا، 2 گھنٹے سوئے گا تو پھر قیلولہ ہوگا، نہیں، جتنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم تھوڑی دیر اتباع سنت کی نیت سے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے تو ہم اس کے مطابق تھوڑا سا آرام کر لیں۔ پھر ظہر کے بعد ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ کم از کم ان فرصت کے اوقات میں ہم اپنے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں ہم 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس کے مطالعہ میں صرف کریں۔ اس میں بہت اچھی اچھی سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ ایک کتاب شمائل کبریٰ ایک بہترین کتاب ہے جو کئی جلدوں میں ہے، مولانا ارشاد صاحب القاسمی ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت محنت سے ایک کتاب تیار کی ہے کہ اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے مسنون اعمال آپ کی زندگی کے بہت اعلیٰ درجے میں اور انتہائی جان فشانی اور محنت کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کے قرآن پاک کی تلاوت پوری نہیں ہو سکی تھی تو آپ ظہر کے بعد 1 پارہ آدھا پارہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تلاوت کے بعد آپ سیرت طیبہ
یعنی پہلے وقت میں کوئی تفسیر قرآن پاک کی، کیونکہ قرآن پاک کا درجہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تفسیر، اور دوسرے نمبر پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، تو ہم آپ کی مبارک سیرت اس کو پڑھیں، اور اس کو جب پڑھ لیں تو ہم اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بٹھا کر کچھ دیر 10 سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم اس کا مذاکرہ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ مسنون اعمال یہ ہمارے سامنے آئے، آپ کی حیات طیبہ کا کوئی اچھا سا واقعہ آپ نے مطالعہ کیا، اگر وہ آپ کے ذہن میں رہ گیا ہے تو وہ پڑھ کر سنائیں۔ کوئی اور کتاب آپ مناسب جو سمجھتے ہوں تو ظہر سے عصر کے درمیان آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں۔ پھر جب نماز عصر سے آپ فارغ ہو جائیں تو نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد آپ حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگی، حیات الصحابہ، اس میں ایک کتاب 3 جلدوں میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی موجود ہے، اردو ترجمہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احسان الحق صاحب مدث اللہ العالی دامت برکاتہم، ان کا موجود ہے، وہ بہترین کتاب ہے حیات الصحابہ میں۔ یا اس کے علاوہ اور حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگیاں، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، کوئی اور کتاب آپ کے سامنے ہو، اور بھی بے شمار علماء نے بہت ساری اچھی اچھی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، تو آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد جو اس سے نیچے آ جائیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی سوانح اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کتابیں ان کی مبارک زندگی پر موجود ہوں، آپ ان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت باغ و بہار ہو جائے گی، آپ کی طبیعت کھل جائے گی کہ ان حضرات کی زندگیاں کتنی پاکیزہ اور ان کی قربانیاں کتنی زیادہ ہیں۔ تو جو اہل علم ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کوئی حدیث پاک کی کوئی کتاب بالاستیاب مطالعے میں لیں، مثلا مسند احمد ہے، بہترین کتاب ہے، سنن الدارمی ہے، تو اگر ہم بالترتیب بالاستیاب احادیث مبارکہ میں سے کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس سے اہل علم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم جو بزرگوں کی زندگیاں ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اگر موجود ہے، ورنہ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین بہت عمدہ کتاب ہے، ہم اس کا مطالعہ کریں۔ کشف المحجوب بہت عمدہ کتاب ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ غرض اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کے احوال زندگی بھی ہمارے سامنے آئیں، اور پھر ہم یہ احوال زندگی بچوں کے سامنے بھی رکھیں۔ تو مغرب کے بعد جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہم رات میں، چونکہ صورت واقعہ اس کا پڑھنا ایک بہت بڑا باعث خیر عمل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو یہ صورت سکھائی تھی، تو ہمارے بچوں کو بھی یہ صورت بہتر ہے زبانی یاد ہو، زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھنے کا معمول ہو، لیکن پہلے ہمارا خود یہ معمول ہو، ہم پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے انسان پر کبھی فاقہ نہیں آتا، مالی تنگی نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو رات میں ہم مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اسی طرح صورت ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، ہم اس کو بھی اہتمام سے پڑھیں، یعنی یہ دونوں صورتیں شام میں پڑھ لیں۔ اس طرح صورت یاسین شریف اگر پڑھ لیں گے شام کو تو یہ بھی بہت بڑا باعث برکت عمل ہے کہ صورت یاسین شریف اگر کوئی صبح پڑھے، دن میں انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے شہداء کے درجے میں اٹھائیں گے، شام کو پڑھ لے، رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو شہداء کے درجے میں اٹھائیں گے۔ تو یہ 3 صورتیں پڑھ لینا ایک بہت بڑا باعث برکت عمل ہے۔ شام کی مسنون دعائیں ہم بہت زیادہ اہتمام سے پڑھیں، اور اگر ہمارے پاس وقت بچا ہوا ہے تو اب ہم معلوماتی کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سفر نامہ، یعنی بڑے بڑے اچھے لوگوں کے سفر نامے موجود ہیں میرے سامنے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کی کتاب جہان حیرت، دنیا میرے آگے، دونوں بڑی عمدہ اور بہترین کتابیں ہیں کہ گھر بیٹھے انسان دنیا کی سیر کرتا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کی معلوماتی کتابیں موجود ہیں، تو ہم
معلوماتی کتابیں، سفر نامے ہم وہ پڑھیں جس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو اور بچوں کو بھی یہ چیزیں ہم بتائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کھانے سے فارغ ہو جائیں عشاء کی نماز سے پہلے یا نماز عشاء کے بعد، تو ہم عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائیں تاکہ ہم صبح جلدی اٹھیں۔ تو ایک وقت ایسا ہم رکھ لیں جس میں گھر میں بیٹھ کر تعلیم کر لی جائے، یعنی کسی ایک اچھی کتاب سے کوئی واقعہ سارے بیٹھ کر پڑھ لیں، بچے سے پڑھوا لیں، آپ خود اس کی کوئی مناسب تشریح کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دن میں کسی وقت میں ہم کوئی ایک مسنون دعا اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ مثلا ہم 10-15 دن اگر گھر میں ہیں تو 15 دنوں میں ہمیں ایک مسنون دعا یاد ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا خیر کا کام ہوگا۔ ہم خود بھی یاد کریں، گھر والوں کو بھی یاد کریں کہ جتنی مسنون دعائیں یاد ہوں گی انشاءاللہ ہماری زندگی سنت کے قریب آتی چلی جائے گی۔ اس کا ہم بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ ایک اور چیز جس کی ہمارے ہاں کمی ہے کہ ہم قرآن پاک بچپن میں جو یاد کر لیتے ہیں وہی یاد رہتا ہے۔ مثلا ہم نے 10 صورتیں یاد کی تھیں یا 15 صورتیں یاد کی تھیں، اب ہماری عمر اگر 60-70 سال کو پہنچ گئی ہے تو ہم انہی 10-20 صورتوں پہ اکتفا کرتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ ہمارے دین اسلام نے حصول علم کے لیے کوئی عمر کی حد مقرر نہیں کی کہ آپ نے اس عمر تک پڑھنا ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں سیکھنا۔ اب سیکھیں، اب قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ آیات ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سینے میں قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ ہو، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ 2 آیات، 3 آیات، 4 آیات، جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ہم ان آیات کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بہترین اور ضروری عمل جو حقوق العباد میں آتا ہے، اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا احوال معلوم کرنا۔ اللہ نے آج سہولت دی ہے، موبائل ہمارے پاس موجود ہیں، عام طور پہ پیکج بھی ہوتے ہیں، تو ہم کسی ایک وقت میں آدھا گھنٹہ اس کا مقرر کر لیں جس میں ہم اپنے رشتہ داروں سے، خاص طور پہ بہن بھائی، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، یا ہمارے چچا ماموں خالہ پھوپھیاں جو رشتہ دار ہیں دائیں بائیں کے، ہم ان سے فون کر کے ان کے احوال لیں، ان کے بچوں سے گفتگو کریں۔ جہاں ہمارے رابطے کٹے ہوئے ہیں تو اب اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے تو ہم دن میں آدھا گھنٹہ دوپہر کے اوقات میں جب اگلے جاگ رہے ہوں تو اس وقت میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، جو ہماری دوریاں رشتوں میں پیدا ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان دوریوں کو ختم فرمائے۔ تو بہترین طریقہ کار ان دنوں میں کہ ہمارا وقت اچھا گزر جائے اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ ہے، کہ مطالعہ ہمیں علمی اعتبار سے بہت آگے پہنچا دے گا۔ تو ہم خود کوشش کریں کہ جو اچھی کتابیں ہمیں دستیاب ہوں، گھر میں کتابیں ہوں، تو ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ یعنی ان دنوں میں جو ہمارے گھروں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ کتابیں ہم کم از کم ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گھر کے کام کاج ہیں جو ہم سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آن لائن کہیں کورسز جاری ہوں تو ہم ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق